ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے IDS نعت اکیڈمی کا۔ اب تو آپ اتنے زیادہ کنیکٹ ہو چکے ہیں کہ یقیناً آپ کو انتظار رہتا ہوگا کہ بھائی آج کون سے کلام کا انتخاب کریں گے اور آج ہمیں کون سی ٹپس ملنے والی ہیں کہ جس سے الحمدللہ ہماری نعت خوانی کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، مزید بہتری آنے والی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جتنے بچے یہاں تشریف فرما ہیں ان سے ذرا محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب جو ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمارے اس خوبصورت بزم میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت بہت مزہ آ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے کلام پڑھتے ہیں اور کلام کے بعد پھر ہم مزید ان سے بھی سنیں گے، مل کے بھی پڑھیں گے اور اس میں ٹپس بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ میں نے اسی لیے تھوڑا سا مختصر کر دیا تاکہ ہم بچوں سے سن سکیں اور پھر اس پر گفتگو بھی ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، دیکھیں جو سامنے اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں، آپ نے کلام کا انتخاب کیا مدینہ پاک کی محبت میں اور اس سے بڑھ کر مدینے والے کی محبت میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ مصرع کہتے ہوئے حضور کی شان و عظمت الحمدللہ کیسا آپ کے دل و دماغ میں الحمدللہ خوشبو مہکا رہی ہے۔ یعنی یہ مصرع ہی آپ کی کیفیت بنا رہا ہے، اور اگر یہ مصرع پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت نہیں بن رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سطحی طور پر پڑھ رہے، اوپر سے پڑھ رہے ہیں، دل سے نہیں پڑھ رہے۔ یعنی دل سے تو آپ پڑھ رہے ہوں گے، دل سے مگر پڑھ رہے ہوں گے، وہ بات دل سے نہیں کر رہے جو اس میں بات موجود ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بات کیا ہو رہی ہے، صحیح ہے نا؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں، حافظ صاحب یہاں خاص طور پر میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ جو لفظ آ رہے ہیں، اب میں نے کہا میری الفت، اب الفت کہتے ہیں پیار کو، الفت میں پیار آنا چاہیے۔ میری الفت مدینے، اب مدینہ اتنا پیارا، اتنا بڑا مدینہ، اب لفظ ان کتنے مقدس شہر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا، اب آقا جب کہہ رہے ہیں تو پھر آقا والا ساؤنڈ آنا چاہیے جی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اب روضہ اور مدینے میں نے ایک پیار کا اظہار کیا، روضہ بھی محبت سے کہا کہ محبت آ رہی، پیار آ رہا ہے، مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا یعنی سب کچھ مدینے میں ہے۔ اب یہ فیلنگز آپ کی ہونی چاہیے، کیا کہیے گا حافظ صاحب؟ آپ نے اس میں دو باتیں جمع کر لی ماشاءاللہ، ایک تو فیلنگ ایکسپریشن کیسے دینے، یہ بات اس میں شامل ہو گئی، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی، آپ جمع کر، آپ اچھا جہاں آپ اسموتھ چھوڑ رہے ہیں یوں ہی، تو آپ کر کے بتا رہے ہیں، وہ محسوس ہو رہا ہے، تو ذرا ووکل میں اگر یہ چیز محسوس ہو تو اور ذرا ماحول بن جاتا ہے پڑھنے میں۔ تو دو تین چیزیں جو ہم اسٹارٹ سے لے کر آ رہے ہیں اس میں یہ آج ماشاءاللہ ہمیں بڑا پریکٹس کر کے اس کو سمجھنے کا موقع مل گیا۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ حنظلہ قادری یہاں موجود ہیں، ان سے سنتے ہیں یہ کلام آپ کس طرح پڑھتے ہیں۔ میری الفت
مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت، مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اس کو یوں کہیں، میرا دین اور دنیا میرا دین، یہ اپنی بات آپ کر رہے ہیں نا، اس طرح آخری پارٹ بس کہہ دیں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حافظ صاحب، دو چیزیں محسوس ہو رہی، ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ پڑھنا تو بہت ہی اچھا ہے، اسکیل جب ہم لے رہے ہیں، اب دوبارہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک سیشن میں، تو جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسکیل تبدیل نہ ہو، چاہتے ہیں اس کو برقرار رکھیں، تو اس کے لیے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جب انترے کے بعد آپ استائی کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو بالکل آپ کو اسموتھلی نیچے تک آنا ہے، جب اگر آدھے میں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس اپنے اوریجنل اسکیل تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو چیز یہ مجھے محسوس ہوئی کہ آج میں اور ناظرین سے یہ شیئر کروں کہ اسکیل کو سنبھالنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ انترا پڑھ چکے تو انترے کے بعد جب آپ نیچے آ رہے ہیں تو اسی جگہ تک آپ لائیں، آپ کو آپ کا اسکیل یاد ہونا چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں، ورنہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچیں گے نہیں نیچے تو اگلے شعر میں آپ کا اسکیل جو ہے وہ اونچا ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک کہا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سمیر محبوبی یہاں پر بیٹھے تشریف فرما ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کس طرح اس کلام کو سنائیں گے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے حافظ صاحب کہ یہ بچے اور وہ بچے نوٹس کر رہے ہیں باتوں کو اور اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں۔ بالکل، حالانکہ سن کر فوراً اپلائی کرنا بڑی بات ہوتی ہے، ہاں پریکٹس کرنے کے بعد، یعنی اپلائی آپ نے کر لیا پریکٹس میں، اور پھر اس کے بعد آپ سنائیں گے تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب اس تیاری سے آیا ہے کہ جو یہاں سمجھایا گیا ہے، جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ تو اور دوسرا میں آپ کو خاص طور پر یہ کریڈٹ دوں گا کہ جو ایک کلاس کا ماحول ہے نا، کہ مختصر کر کے آپ نے اپنی حاضری پیش کی، تو دیگر جو ہمارے یہاں پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ استائی کتنا ٹائم پڑھنا ہے اور انترا کتنا بس ٹائم۔ انہوں نے بتا دیا، پڑھ کے بتا دیا کہ بھائی یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ پوائنٹ ہے۔ جی۔ اچھا حافظ صاحب، یہاں چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آواز کا استعمال، جی، کہ بھئی آواز کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ ناک
والی آواز میں پڑھو. جی. میری الفت میں تھوڑا زیادہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب آپ سمجھیں ایک ناک والی آواز ہے, ایک گلے والی آواز ہے, ایک سینے والی آواز ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی کہاں آپ نے سینے والی آواز نکالنی ہے, کہاں آپ نے گلے کا استعمال کرنا ہے, اور کہاں آپ نے ناک کو ٹچ کرنا ہے. کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جہاں ناک لگے گا وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ لگے گا. تو اس بات پہ غور کرنا ہے. یہ بھی آپ کو کلام میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی کلام کو اس طرح پڑھنا ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, اب یہاں ناک لگایا میں نے, یوں ہی نہیں میرے آقا, لفظ آقا میں نے گلا لگایا, کا روضہ مدینے میں ہے, آخر میں بھی گلا لگایا میں نے. جی. تو یہ جس کو سینس آ جاتا ہے نا وہ بھی اپنی پڑھائی کو بڑا خوبصورت کر لیتا ہے. لیکن اس میں ہم اگر یوں کر لیں کہ ہم بچوں کو یہ بتا دیں کہ بھائی آپ جب اسٹارٹ لیں گے ہاں, تو پھر آپ نے سینے سے اسٹارٹ لیں گے تاکہ آپ کا اسٹیمنا بنا اور آواز کو بھر کے آنا ہے. جی, بھر کر لے آئیں, سینے سے شروع کریں. اگر آپ اپنا اسٹیمنا بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ شروع سے ہی گلے پر زور دے دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ اگر آپ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, انشاءاللہ بنیں گے ایسے کہ جو 2 گھنٹے بھی پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پورا قصیدہ بردہ شریف سنائیں, 2 گھنٹے کی محفلیں کریں. تو اس کے لیے آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ اپنا اسٹارٹ کیسے لے رہے ہیں. تو یہ بات. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا پوچھیں. حافظ صاحب جو اتنا مکمل قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں, آپ کا آواز فریش کیسے رہتا ہے؟ اس میں تو حافظ صاحب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہی کہوں گا, سرکار کی عطا ہے, سبحان اللہ. اور اس میں کوئی عاجزی نہیں ہے. میں بالکل جو ہے وہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے, وظیفے میں اتنی برکت رکھی ہے. البتہ جو فنی اعتبار سے ٹیکنیکلی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب اسٹارٹ لیا جائے تو بگننگ سے جب اسٹارٹ ہو تو اس وقت آپ اپنے سینے کا زور دیں اور بڑے ایکسپریشن کے ساتھ اچھے انداز سے جب آپ اس کو آگے لے کر بڑھیں گے تو آپ کو شروع میں جب اتنا زور محسوس نہیں ہوگا تو پھر آگے آواز آپ کا کھلتا رہے گا, اور پھر کھلنے کے بعد جب آپ پڑھ کر پیک ٹائم میں پہنچیں گے تو اس وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ تو ابھی آپ کا اسٹارٹ ہوا ہے. اللہ, پھر آپ اس کو ایزی وے میں آخر تک لے کے جائیں. تو تھوڑی کھانے پینے میں احتیاط تو آپ کرتے ہوں گے. کھانے پینے میں احتیاط اب تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, گلا پک جاتا ہے اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے. لیکن میں یہاں ضرور لوگوں سے, جو بچے سن رہے ہیں ان سے اس بات کی ضرور تنبیہ کروانا چاہوں گا کہ آپ یہ کریں کہ آپ ٹھنڈے سے اور کھٹے سے تو بالکل پرہیزی اختیار کر لیں. بالکل اس پر آپ پابندی سے اپنے آپ کو عمل کروائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گلا متاثر نہ ہو. یقیناً حافظ صاحب آپ بھی اور بھی جتنے دوست ہیں, ہم سے سینئر ہیں, ہم سے جونیئر, جو بھی دوست نعت خوانی کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کا اسٹیمنا بڑھے, جو چاہتے ہیں کہ ان کا گلا مضبوط ہو, تو ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹھنڈے اور کھٹے سے پرہیز کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں شامل کرنا چاہوں گا, یہ میں اپنا عمل بتا رہا ہوں, آپ چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں, کہ جب آپ اٹھتے ہیں نا تو صبح نہار منہ دن جب چڑھتا ہے, جب آپ اٹھیں اب آپ فریش ہیں, اب آپ کا گلا بالکل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں چوک ہے. اب جب ایسے اسٹارٹ لیا, آپ نیم گرم پانی وارم واٹر لے لیں اور اسے پی لیں, اور چاہیں تو نمک والے پانی سے غرارہ بھی کر لیں. آپ بھی, میں چاہتا ہوں حافظ صاحب اپنی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی بتائیں. بھائی دیکھیں, بات تو یہی ہے کہ گلے کے حوالے سے جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ٹھنڈے سے اور کھٹے سے پرہیز کرنا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جو فرینچ فرائز ہوتے ہیں, یہ جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی آپ کے گلے کو بہت ڈیمیج کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ووکل کا کام ہے نا, اس کو یہ آئلی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو رمضان میں ہم پکوڑے وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں نا, تھوڑا اس پہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. ہاں, اور یہ باہر کے جو پیکنگ والے چپس ملتے ہیں نا, یہ بھی آپ کے گلے کو بہت خراب کرتے ہیں, چونکہ بچوں کی بڑی تعداد حافظ صاحب ہمیں سن رہی ہے اور وہ چپس پر کمپرومائز نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بتا دوں کہ بھائی یہ چپس وغیرہ آپ کے گلے کو تباہ کر دیں گے, آپ کی ووکل کو خراب کر دیں گے. جنک فوڈ کے جو شوقین, ہاں, جنک فوڈز کے جو شوقین ہیں, اس حوالے سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو آواز کو فریش رکھ کر جب بندہ پڑھتا ہے نا, تو اس کا لطف, اس کا سواد الگ ہوتا ہے. تو اپنی آواز کو فریش رکھیں, اور فریش رکھنے کے لیے یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ضرور عمل کریں. یہاں وقت مکمل ہوا ہے سیگمنٹ کا.